بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں بستی سے جو مراد ہے وہ اریحہ بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں قوم عمالقہ آباد تھے۔ اس کو خالی کر گئے، وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور من و سلوہ کا ان پر نزول ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، دال کھانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک بستی ان کے قریب تھی جس پر کافروں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کا رعب ان پر اتنا طاری ہوا کہ کافر وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی تمہارے لیے خالی کر دی ہے، اب تم اس بستی میں جاؤ، ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز تیار ہے، سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، باغات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، تم کھاؤ پیو۔ لیکن جب تم اس بستی کے دروازے میں جانا تو وہاں سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا کہ من و سلوہ تمہیں مل رہا ہے مگر تم نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا۔ اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو جب وہ نیکوکار لوگ معافی مانگیں گے تو ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے اور اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سے معلوم ہوا کہ اگر نیک آدمی بھی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ The children of Israel were commanded to enter a town. The commentators state that what is meant by this town is a place called Ariha, a settlement near Baytul Muqaddas, in which the people of Amalekah were settled. They left it empty, and there were abundant provisions there. Meaning when the children of Israel were heading towards Baytul Muqaddas, and manna and salwa were being descended upon them, they said, "We are tired of eating this manna and salwa. Now we want to eat vegetables and lentils." So Sayyidina Musa alayhi salam supplicated, and there was a town nearby which was under the control of the disbelievers. The awe of the believers overcame the disbelievers to such an extent that the disbelievers fled and left the town. So Sayyidina Musa alayhi salam said that Allah subhanahu wa ta'ala has emptied this town for you. Now go into this town. All blessings are present within it. Everything is ready. Vegetables, lentils, fields, gardens, houses. Eat and drink freely. But when you enter the gate of this town, prostrate there and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. Although manna and salwa were being given to you, you showed ingratitude and said that you are tired of eating them. Therefore, enter this gate in prostration, repenting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and seeking forgiveness for your sins. And the righteous people should also prostrate and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. When the righteous seek forgiveness, their ranks will be elevated and Allah will grant them even more. From the part of the verse, وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, it is understood that even if a righteous person repents and abundantly seeks forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala grants them more blessings and more barakah. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3403۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو ہمیں معافی ملے، ہمارے گناہ معاف ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. فبدلوا تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا. وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ وہ اپنی سرین پر آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے گئے. وقالوا اور وہ کہنے لگے حبۃ فی شعرہ بالی میں گندم کا دانہ، یعنی ہمیں تو گندم چاہیے. یعنی معافی مانگنے کے بجائے، حطہ کہنے کے بجائے انہوں نے حبہ کہا. اس طرح انہوں نے حکم کی نافرمانی کی. جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ان کی نافرمانی کا بدلہ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Then those transgressors changed what they were told into another statement, meaning they did not do what they were told, rather they did the opposite. There is a hadith in Bukhari Sharif, hadith number 3403. It is reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated that the Bani Israel were told to enter the gate in prostration and say, "Forgive us." But they changed it, and they entered crawling on their buttocks, and they said, "Habbatun fi sha'rihi," a wheat grain in a hair. Meaning, instead of seeking forgiveness and saying hittah, instead they said habbah, wheat. In this way, they disobeyed the command of Allah subhanahu wa ta'ala. When they committed this sin, then what happened? فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ So we sent down adversity upon them from the heavens as they had been disobeying. انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیے تو آسمان سے عذاب اتارا. آسمان سے عذاب کے معنی ہے بیماری اتاری گئی. یہ عذاب طاعون کا تھا جس میں ایک ساتھ میں ایک گھنٹے میں 24,000 ہلاک ہو گئے. سیاستہ کی حدیث ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے. جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ. صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں، یعنی جہاں پر بیماری پھیل جائے، وہاں پر رضائے الہی پر صبر کرتے ہوئے رہیں، اگر وہ اس بیماری سے، وبا سے محفوظ رہیں گے، پھر بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا. تو اب دیکھیں، اس میں واضح معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے حکم کی نافرمانی کی تو بیماریاں پھیل گئیں، کئی لوگ ہلاک ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم میں، مسلمانوں میں گناہ ہوں تو گناہ کی نحوستوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. A punishment was sent down from the sky. A disease was sent. This punishment was a plague in which within a short time, within 1 hour, 24,000 people perished. It is stated in a hadith within the 6 Sahih hadith books, and the meaning of the hadith is that plague is a remnant of the punishment of previous nations. When it occurs in your city, do not flee from it, and if it is in another place, do not go there. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. In another authentic hadith, it is mentioned that those who remain in a place of epidemic with patience, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, even if they remain safe, they will still receive the reward of martyrdom. So it is clearly seen that when the children of Israel disobeyed the command of Allah subhanahu wa ta'ala, diseases spread and many people perished. From this it is understood
that when sins become common in a nation, blessings are removed. دیکھیں ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 290 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے۔ جب قوم اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں، اور جو حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ In Sunan Ibn Majah, it is narrated from Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, and the meaning is as follows: O group of muhajireen, there are 5 things. When you are afflicted with them, and I seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala that you should be afflicted with them, then various punishments will be sent down. When immorality becomes widespread openly, plagues and diseases will be spread which were not present in previous nations. When people begin to give less in measure and weight, famine, hardship, and oppressive rulers will be imposed upon them. When people do not pay zakah, they will be deprived of rain, and if it were not for animals, no rain would fall at all. When people break their covenants with Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wasallam, their enemies will be set upon them, who will seize some of their wealth. And when rulers do not judge according to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, they will be afflicted with internal conflicts. پیارے و محترم بھائیوں، اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے تو بیماریاں پھیل جائیں گی، جب ناپ تول میں کمی عام ہوگی ظالم حکومت مسلط ہوگی، قحط سالی ہوگی، جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بارش سے محروم ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کریں گے تو مالوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپس میں جنگوں کا خوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا، اس کے آخر میں ہم نے جو درس سماعت کیا کاش یہ دل میں اتر جائے، ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، خاص طور پر جب خوشی کا موقع ہو، جب نعمتوں کی فراوانی ہو، جب خوشحالی کے ایام ہو تو اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ نافرمانی بڑی سخت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ In this hadith it is clear, when immorality spreads, diseases spread. When cheating in measurement and weight become common, oppression and famine come. When zakat is not given, rain is withheld. When covenants with Allah subhanahu wa ta'ala and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam are broken, wealth is seized. And when rulers do not judge by the book of Allah subhanahu wa ta'ala,
internal wars arise. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to make sincere repentance. This ruku of Surah Al-Baqarah is now complete. If only what we have heard settles in our hearts, we should make a firm intention that we will not commit sins, especially at times of happiness. At such times of happiness, we should be even more grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and fear Him, because the one who gives blessings can also take them away. Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful. Disobedience brings severe loss. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon this ruku' of Surah Al-Baqarah. Ameen ya Rabb al-Alameen.